اور بہار موسم ہے، خوش نصیب حاجی حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور حج کی ہی کیا بات ہے۔ حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حاجی کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، جس کے لیے وہ سفارش کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو پھر سبحان اللہ، کیوں نہ حج کریں، دل و جان سے کریں۔ یہ بات یقیناً درست ہے کہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، مگر یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن پر حج فرض ہو چکا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، حج بھی کر سکتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ حج ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اب حج تو بہت مہنگا ہو گیا، اتنے پیسوں میں اگر عمرے کر لیں 3 سے 4 عمرے تو ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، آپ 100 بار عمرے کر لیں، حج کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اور جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اس کے لیے وعیدیں ہیں، اس کے لیے سزائیں بیان کی۔ روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون یہ ہے جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج ادا نہ کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ساری دنیا دیکھے گی، اور اس نے تو مکہ مدینہ بھی نہ دیکھا یا حج نہ کیا، ایسا نہ کریں۔ تو اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو تاخیر نہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کام سیٹ ہو رہا ہے، ابھی بچی کی شادی کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ نہیں جناب، آپ پر فرض ہو چکا ہے حج، آپ جا کر حج کریں، انشاءاللہ باقی سارے کام وہیں جانے کی برکت سے آسان ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کریں گے پیسے کم ہو جائیں گے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حج کرنے والا اور زیادہ غنی ہو جاتا ہے، حج کرنے والے کے مال میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر حج آپ پر فرض ہو چکا ہے، آپ نے حج ادا نہیں کیا، اسی سال حج ادا کیجئے، اگلے سال کا پتہ نہیں کہ ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔